واقعہ کربلا میں عذاب الہی بدبختوں سے دور نہیں رہا، بلکہ کھل کر انہیں یہ نشانیاں دکھائی گئی تھیں کہ وہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندہ رویہ رکھنے اور ان پر ظلم کرنے سے باز آئیں، لیکن دنیاوی جاہ حشم کے لالچ میں گستاخیاں کرتے رہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو یہ اعزاز فضیلت عطا فرمایا، ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی پاک ہوتی، سبھی فیوز برکات شامل ہو جاتی۔ جب کوئی فاسق ان کو استعمال کرنا چاہتا تو ان میں کراہت پیدا ہو جاتی، وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب و تہذیب التہذیب میں، امام بہقی نے دلائل النبوت بہقی میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دن کا یہ واقعہ نقل فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ یزیدیوں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ایک اونٹ کو پکڑا اور جشن کے طور پر اس کو ذبح کر کے پکایا۔ پھر جب اس کا گوشت کھانے لگے تو وہ جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا، وہ اس کو چبا نہ سکے۔ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ وہ واقعہ کربلا میں یزیدی لشکر رحمت کا طلبگار کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ امام اعلیٰ مقام کی نسبت سے جڑے جانوروں اور اشیاء ضروریہ کو بھی اپنے استعمال میں لانے سے قاصر کیوں رہا تھا؟ اس پر عذاب کی نشانیاں کیوں کر ظاہر ہوتی تھیں؟ دنیاوی تمام اندھے اور فاسق لوگ دراصل ان نعمتوں کے حقدار نہیں ہوتے، اور ہر اس انسان کے لیے عبرت کا نشان تھے کہ جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے گا وہ آخرت میں تو جہنم میں جلے گا، دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند جیسے تلوار لے کر نکلتا یزیدی لشکر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر شہادت کا ظہور تام تھی، اس لیے اسے شہرت بھی اسی مقام سے نسبت سے حاصل ہوئی۔ کائنات میں کسی بھی شخص کی شہادت کا چرچا اس کی شہادت سے پہلے نہیں ہوا، جس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حاصل ہوا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کے بارے میں فرمایا، میری امت میں خلافت 3 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت 30 برس رہی۔ یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ عہد خلافت راشدہ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد حکومت قائم کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بطور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی قبول نہ کی تھی۔ اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ ولید بن عقبہ رحمدل اور خاندان نبوت کی تعظیم و توقیر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل پر گھبراہٹ محسوس کی اور اپنے نائب مروان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان سنگ دل اور سخت انسان تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تو ان حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا
کہ میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ الگ بات ہے۔ ولید جو کہ ناپسند آدمی تھا اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم بھی کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ تا وقت یہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن الزرقا تو مجھے قتل کرے گا، خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ بعد ازاں اہل کوفہ نے باہم مشاورت سے امام اعلیٰ مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام اعلیٰ مقام کو لکھ کر بھیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام اعلیٰ مقام رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا لوگوں کے دل تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرزوق نے ملاقات کے بعد قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراغ گاہ سے جن پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینیہ رضی اللہ عنہ سالمیہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ روحانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سفر جاری رکھا اور جب آپ رضی اللہ عنہ کو ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جن کو حکومت یزید کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ کو لے کر اس کے پاس پہنچوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ ہر نے آپ کے مقابل خیمے نصب کر لیے۔ ہر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا کی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیان کی اداس و مغموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس مقام کا نام کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہیں خیمے لگا لو، یہیں ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان یاد تھے جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ غریب الوطن کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔
جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا میری یہ تمنا ہے، کہا اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بھی بات لکھ کر بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو، اور ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستہ نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ رفقاء سے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقاء کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب سے نہایت فصیح بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں۔ جب مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور جسموں سے آپ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے جذبات سن کر انہیں اجازت مرحم فرما دی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کی میت میں رات بھر نوافل ادا کیے میں اور بارگاہ ایزدی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ اس طرح مکمل واقعہ کربلا دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں واقعہ کربلا کا کمنٹ کریں اور ویڈیو حاصل کریں۔ شکریہ۔